اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کے ساتھ پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج اس ہستی کا تذکرہ کریں گے کہ جس کی ولادت باسعادت عرش میں بھی اور فرش میں بھی منائی گئی۔ جوک در جوک بارگاہ رسالت مآب میں مبارکباد دینے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا۔ ناظرین کرام، یہ کون سی ہستی ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جس نے حق اور باطل کا پیمانہ وضع کر کے بتلایا، شجاعت اور بہادری کا مطلب سمجھایا۔ آج اس ہستی کا تذکرہ کریں گے جو رہتی دنیا تک سچائی کا، بہادری کا، جرأت کا، شجاعت کا، استقامت کا، قربانی کا، ایثار کا، توکل کا، وفا کا، حریت کا، صبر کا، شکر کا، تقوی کا، عبادت کا، عفو درگزر کا، چراغ ہدایت کا، احسان کا، دین مصطفی کی شان کا، اپنے اجداد کی آن کا اور حق کی پہچان کا استعارہ بنے۔ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں بے حد و بے شمار ہیں، جن کا نسب پاک سب سے اعلیٰ ہے، جن کی غلامی بخشش کا حوالہ ہے، جن کا گھرانہ نبی پاک کا گھرانہ ہے، جن کے اوصاف کا سارا عالم دیوانہ ہے، جن کی سیرت و کردار یکتا و یگانہ ہے۔ فاطمہ زہرا کا دل کا چین، امیر المؤمنین کا نور عین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ تمام عالم اسلام کی خدمت میں اپنی جانب سے، سچ ٹی وی کی جانب سے اور ہمارے مہمانان گرامی کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت اقدس کے حوالے سے۔ میں اس سے پہلے کی گفتگو کے سلسلے کا آغاز کروں گا اپنے واجب الاحترام مہمانان گرامی کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ممتاز عالم دین ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محترم جناب مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کا پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان حضرت علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز ثنا خاں جناب علی رضا صاحب۔ سلسلے گفتگو کا آغاز مفتی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ولادت باسعادت ہے اور خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوشی کا موقع ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں بیان کیجیے گا کہ آل محمد کے گھرانے میں، رسول اللہ کے گھر میں خوشی کس طرح منائی جاتی ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پروگرام کے توسل سے امت مسلمہ کو ولادت امام علی مقام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم کو اور ہمارے اس چینل کو، سچ ٹی وی کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ آمین۔ جو ہی ہمارے یہ مذہبی تہوار آتے ہیں، پروگرام آتے ہیں، بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، بڑا تسلسل کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ بے شک۔ ان پروگراموں کو ماشاءاللہ مناتے ہیں ہم، اور منانا ہی چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کا خاصہ ہے، حصہ ہے۔ ایسے پروگرام جو کرنے ہیں، انہی سے برکتیں حاصل ہوتی بے ہیں، شک۔ انہی سے ہمارے آنے والے جو اولادیں ہیں، بچے ہیں، وہ سیکھتے ہیں کہ یہ ایام ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام علی مقام کی ولادت باسعادت کسی کرامت اور معجزے سے کم نہیں ہے۔ اہل مکہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تو نہیں چلی، بیٹے نہیں ہیں، ان کی تو صرف صاحبزادیاں ہیں، تو معاذ اللہ کہ رسول کا نام و نشان تو مٹ جائے گا۔ اللہ۔
تو یہ لاولد اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی، بکواسات، گندی زبان استعمال کی، تو اللہ نے اپنے رسول کو تسلی و تشفی کرائی، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، حبیب آپ کے دشمن ہی ابتر رہیں گے، کیا بات، واہ، اور ہم آپ کی نسل کو بڑھائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا محتاج نہیں کہ نسل بیٹے سے چلے، واہ واہ، خدا اس پر بھی قادر ہے واہ واہ، کہ وہ بیٹی سے بھی نسل کو بڑھا سکتا ہے، کیا بات ہے، واہ، اور یہ خاصہ ہے صرف ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ حضور کی شہزادی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے، سبحان یہ اللہ، صرف میرے پیغمبر کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ضروری تھا کہ ایسی ہستیاں، ایسی شخصیات پیدا ہوں جن پر نہ صرف فرش والے بلکہ عرش والے بھی ناز کریں اور فخر کریں۔ تو سیدہ کے گھر میں جب یہ ولادت کے وقت قریب آئے تو ابن ماجہ ہماری درس نظامی کی حدیث کی کتاب ہے، دوسری ایک مشکات ہے، اس کے اندر ایک حدیث آئی ہے، حضرت بی بی ام الفضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، وہ فرماتی ہے کچھ دن میں نے پہلے خواب دیکھا، تو میں نے اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری آغوش میں آیا ہے، یعنی میری جھولی میں آیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں، خواب تیرا بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو اس سے تو ایک تو ہم مسئلہ یہ حل کر سکتے ہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، اور نبی ہوتا بھی وہی ہے، سچا اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ نبی کے معنی بھی یہی ہیں لفظ نبی کے کہ غیب کی خبریں بتانے والا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بشارت دی، جب حضرت امام حسین دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، عورتوں کے ہاں بچے ہوتے ہیں تو وہاں کچھ معاملات اور ہوتے ہیں جس کو ہم علماء حیض و نفاس کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت سعادت ہے کہ ان کے ہاں ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا، کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کوئی ایک لمحے کے لیے ناپاکی ان کے قریب نہیں آئی۔ وہ کیوں ناپاکی قریب آتی؟ قرآن شاہد ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جس کی پاکی خلاق خود بیان کرے تو ان کے قریب ناپاکی کیسے آ سکتی ہے؟ تو روز ازل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو طیب و طاہر پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان جب یہ پیدا ہوئے تو وہ آغوش پیغمبر میں آئے، اب طے یہ ہو رہا تھا کہ نام کیا رکھا جائے۔ تو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ علی تم ہی نام رکھو۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم امیر المؤمنین فرمانے لگے کہ نہیں، میں نہیں، اس کے نام تو میرے مرشد اعظم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھیں گے۔ اب قریب تھا کہ حضور نام رکھتے، اتنی دیر میں جبریل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ نام کا انتخاب ہو چکا ہے، نام کی تجویز آ گئی ہے، اس کا نام تو خالق نے خود ہی رکھ دیا ہے، اس کا نام رکھا ہے حسین، تو ان کا لقب ہے ابو عبداللہ، ٹھیک ہے؟ تو یا رسول اللہ ان کا نام کا انتخاب ہو چکا ہے۔ اب جس کے نام خالق خود رکھے ان کی طہارت کیا کہنا، جس کے نام میرا مالک خالق سمیع بصیر نحن اقرب الیہ من حبل الورید خود رکھے، پھر ان کی شہادت کا، ان کی شجاعت کا جو کچھ آپ نے خراج تحسین پیش کیا اپنے انٹرویو میں، تو وہ واقعی اسی کے اہل ہیں، وہ شہزادے ہیں، اور شہزادے ہوتے بھی ایسے ہیں جو پیدا ہوں تو آغوش پیغمبر میں آ جائیں، پیدا ہوتے ہی جن کے کانوں میں اذان خود پیغمبر دے اور گھٹی خود پیغمبر ڈالے۔ اور پھر بڑا عجیب ہے ڈاکٹر صاحب، میں آخری بات عرض کروں گا، جملہ کہوں گا، بات بڑی عجیب ہے، ولادت ہو رہی ہے، مبارکباد ہو رہی ہے، سب ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی شہادت کی خبریں دی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ غم کی خبریں آ رہی ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑے بوسے لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے یہ پھول ہیں، یہ جنت کی خوشبو آتی ہے، میرے دل کے چین ہیں، مجھے پیارے ہیں، میری بیٹی کے شہزادے ہیں۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ امت اس کو شہید کرے گی،
اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے، پوری حدیثوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ تو اب میری نظر جب میں مطالعے کی گہرائی میں جاتا ہوں، خلوت میں بیٹھتا ہوں، سوچتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ راز کیا ہے؟ بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوتا ان کی شہادت کا، موت کا، وفات کا، ہم جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ جی لیکن کمال ہے میرے پیغمبر کا ظرف دیکھو کہ ادھر تو مبارکبادی بھی آ رہی ہے عرش سے اور ساتھ ساتھ غم کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ یہ ہوتے ہیں پیغمبرانہ بے سوچ، شک، اور یہی بے شک۔ ہوتے ہیں کمالات و معجزات۔ سبحان تو اللہ۔ حسین کی ولادت باسعادت دنیا والوں کے لیے، عرش والوں کے لیے، فرش والوں کے لیے بے شک۔ کسی معجزے سے کم نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ میں قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ یہ اہتمام جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ اس کائنات میں روئے زمین پر کسی اور کے لیے نہیں ہوا، تمام سید الشہداء کے لیے کہ کوئی بچہ دنیا میں آئے تو ان کی شہادت کی خبر بھی پہلے اسی دن آ جائے، یہ اہتمام کہیں کسی کے لیے نہیں ہوا۔ یہاں خوشی بھی منائی جا رہی ہے، گریہ بھی ہو رہا ہے ان کی شہادت کی خبر سن کر۔ ایسا اہتمام امام کے لیے کیوں اللہ نے کیا ہے؟ کیا خاص بات ہے اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ پوری کائنات کو، پوری امت مسلمہ کو، پوری کائنات میں وہ سب آ گئی جو مخلوق عرش پر ہے، جو فرش پر ہے، ان سب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کا سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ انداز کیوں نہ ہو کیونکہ اس ہادی کی آمد کا دن ہے کہ جس نے آخری سانس تک امت کی ہدایت کے لیے دنیا کو بتایا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اس قاری قرآن کی بات کیوں نہ ہو کہ جس نے نوک نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کی۔ اس عظیم سجدہ کرنے والے کی بات کیوں نہ ہو کہ جس نے نوک نیزہ پر بھی سجدہ کیا اور جس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس عظیم ہستی کی بات کیوں نہ ہو کہ جس نے حق اور باطل کو مٹانے کے لیے اپنے پورے گھر والوں کی قربانی دی اور اپنے مدینے کو چھوڑا اور اپنے نانا کے اور اپنی والدہ کی قبر مبارک کو چھوڑا۔ اس عظیم ہستی کا بلند و بالا مقام ہے کہ جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا، چاہے وہ حضرت علی اکبر ہوں، چاہے وہ ششمایا حضرت علی اصغر ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ امتحان لینے تھے، جس طرح بھی ماشاءاللہ سے مفتی صاحب نے جس انداز سے بہترین انداز سے بیان کیا، اللہ نے یہ امتحان لینے تھے، اور یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر یہ اعلان ہو چکا تھا کہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اس انداز سے ہوگی۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس وقت یہ اعلان ہوا تھا یا اس سے پہلے بھی یہ اعلان ہوا تھا۔ یہاں دو باتیں بہت توجہ کی حامل ہیں کہ کیا اسی وقت حضرت جبرائیل یہ خبر لے کر آئے تھے یا انبیاء پر بھی یہ آمد ہو چکی تھی یا ان کو پتہ لگ چکا تھا۔ بہار الانوار کتاب کا نام ہے، ان کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تمام انبیاء اس سرزمین سے گزرے جس میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، کہ جو اس سرزمین کربلا سے گزرے، اور کوئی ایسا نبی نہیں تھا کہ جو اس سرزمین کربلا پر گر کر زخمی نہ ہوا ہو یا جس کو تکلیف کا احساس نہ ہوا ہو۔ اور ان انبیاء نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں پر تیرے انبیاء زخمی ہو رہے ہیں یا جن کو جو مصائب کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ نے کہا تھا یہ سرزمین کربلا ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو کائنات میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے فضائل کون پڑھ رہا ہے؟ خدا پڑھ رہا ہے۔ خدا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہ جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور عین ہیں، ان کی آنکھوں کے چراغ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہے تو ایک فرشتہ جبرائیل نہیں آیا بلکہ فرشتوں کا دستہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے آیا،
اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی مبارکباد پیش کی، تو اس وقت بھی جب گود میں اٹھایا ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو گریہ کیا ہے، اور گریہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب بیان ہوں گے، یا جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا جائے گا، تو حسین پر رونا بدعت نہیں ہے، حسین پہ آنسو بہانا بدعت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر بھی رسول خدا اگر گریہ کر رہے ہیں تو امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ حسین کی پیدائش پر خوش ہونا اور ان کے مصائب پر گریہ کرنا، یہی سنت رسول ہے، اور یہی سنت پوری امت مسلمہ کو ماننی بھی چاہیے، تسلیم بھی کرنی چاہیے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ مشہور منقبت خواں تشریف فرما ہے علی رضا صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے، سینہ کی نوک سے جیسے ہی سر بلند ہوا، عجیب شان سے مقتل میں مصطفیٰ نے کہا، وہ دیکھو فاطمہ زہرا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے۔ علی کے لہجے میں خطبات تو سنانے دو، ذرا سی دیر ہے زینب کو شام آنے دو، یزید خود یہ کہے گا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے۔ قریب خانہ پروردگار جا تو سہی، نظر سے بغض کے پردے ذرا ہٹا تو سہی، لکھا ہے برسر کعبہ، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے۔ اور عزام لہجہ اکبر میں، عزام لہجہ اکبر کا اس قدر تھا اثر، ابھی تو جنگ کا آغاز بھی نہیں ہے، مگر ضمیر حر کا ہے دعویٰ، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے۔ علی کی ترجمہ سجاد کی زبان ہوئی، ہر ایک سمت سے بے وقت جب اذان ہوئی، پکاری ثانی زہرا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور گفتگو جاری ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے عنوان سے۔ کس طرح اس وقت گھرانے آل محمد میں
خوشی منائی گئی، کیا اہتمام ہوا. اور میں چاہوں گا مفتی صاحب سے کوئی بھی موقع ایسا خوشی کا آئے تو اس کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کس طرح خوشی منانا چاہیے. خوشی آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی کا منانے کا طریقہ بالکل بہت ڈیفرنٹ ہو چکا ہے. اسلامی طریقہ کیا ہے کہ کس طرح انسان کو اگر کوئی انعام ملتا ہے، کوئی نعمت خدا ملتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، تو کیا طریقہ ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، رسول اللہ نے کیا سیرت رکھی ہے کہ کس طرح ہم اہتمام کریں اس خوشی کا، کس طرح سیلیبریٹ کریں اس کو. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. زیدی صاحب نے ایک اشارہ کیا کہ بات وہیں پہ تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غم منایا ہے. تو یہ تو حدیث میں ہے کہ جب آغوش رحمت میں نواسہ پیغمبر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آنسو آ رہے تھے. تو بی بی ام الفضل نے جرت کی پوچھ لیا، یا رسول اللہ راز کیا ہے؟ اللہ بیٹے دیتا ہے، بچے عطا کرتا ہے، مسکراہٹیں ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہے، اور آپ کے ہاں یہ گریہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ جانتی تھی کہ میرے ہر سوال کا جواب دربار پیغمبر سے مل سکتا ہے، بارگاہ نبوت سے مجھے ہر چیز کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خاتون جنت نے بار بار دیکھا کہ بابا میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بیٹے کے گلے کے بوسے لے رہے ہیں. تو سوال کیا ابا کہ لوگ تو چہرے کو چومتے ہیں، رخسار کے بوسے لیتے ہیں، اور آپ میرے شہزادے کے گلے کو چومتے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ بھی بشارت رسول نے دی کہ شہادت بھی ہوگی، خنجر بھی چلے گا، ذبح بھی کیا جائے گا. اس لیے وہ مبارک آنسو آ رہے تھے. تو اس میں کوئی بدعت والا تو کوئی عنصر ہے ہی نہیں. ہم تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اہل سنت ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ان سنتوں کو اپناتے ہیں. روتے بھی اسی طرح ہے جیسے ہمارے رسول روئے ہیں، گریہ بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسے ہمارے رسول نے کیا ہے، تو بڑا اپناتے ہیں. اب جن کے پاس یہ بتوں کا عنصر ہے تو وہ اپنی بتوں کو مٹاتے رہے. ہمارے پاس وہ دین ہے صاف ستھرا جس میں بدعت کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ وہی دین ہے جو 1400 سال پہلے آیا تھا. آج تک ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، غوث نے، قطبوں نے، ابدالوں نے یوم حسین بھی بنایا، شہادت حسین بھی منائی، ذکر حسین بھی کیا، ولادت حسین بھی منائی، شہادت حسین کے تذکرے بھی کیے، اور پھر صاف ستھرا دین ہمارے سامنے رکھا. اب عقیقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنت کے کام ہے. ہم بچوں کے بال مڈواتے ہیں، چاندی کے برابر حکم ہے وزن کرو اور وہ صدقہ دو، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ختنہ کرو، یہ بھی سنت. جو سنت کے کام ہیں ہم ان کو تو چھوڑ بیٹھے ہیں. میرا جو بڑا پوتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا نام میں نے رکھا ہے زین العابدین. کیا بات ہے، زین العابدین. یہ میں اپنی محبتوں کی علامتیں بیان کر رہا ہوں. تو زین العابدین، اور اپنی میں نے پوتی کا نام رکھا ہے فاطمہ، دوسری کا نام رکھا ہے زینب، ایک پوتے کا نام رکھا ہے حسن. کیا بات. تو اسی طرح جب ہم ان ناموں کی لسٹ بناتے ہیں تو ہمارے سامنے اہل بیت پیغمبر بھی سامنے ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے جدا نہیں ہے. ان کے بغیر ہماری زندگی جو ہے وہ نامکمل ہے، ہمارا بالکل مزاج، ہمارا دین نامکمل ہے. تو ہم جب یہ بچوں کے نام رکھیں گے تو ہم سب سے پہلے اہل بیت پیغمبر کو دیکھتے ہیں کہ میرے رسول نے کیا نام رکھا. اب اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام حسین رکھتا ہے، کوئی بیٹے کا نام حسن رکھتا ہے، کوئی بیٹے کا نام جعفر رکھتا ہے، کوئی بیٹے کا نام زین العابدین رکھتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اہل بیت پیغمبر سے وہ جدا نہیں ہے، وہ ان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے. کوئی بیٹی کا نام جناب زینب رکھتا ہے، سکینہ رکھتا ہے، کوئی بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا ہے. تو یہ خاتون جنت اور اہل بیت پیغمبر کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار ہے. تو حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، میرے اہل بیت سے محبت کرے، جو ان سے محبت کرے، فرمایا مولا تو ان سے بھی محبت کر. جو میرے اہل بیت سے پیغمبر سے محبت رکھے، مولا تو ان سے محبت کر. اب جب اللہ کی محبت اس میں شامل ہو گئی، حضور کی دعا کا اثر ظاہر ہو گیا، پھر تو بات ہی نہ رہی بدعت والی. تو ہم یہ چاہتے ہیں پھر میرے رسول
انہیں سونگھا کرتے تھے، انہیں چوما کرتے تھے، انہیں کھلایا کرتے تھے. کبھی تو وہ اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے، پھر کبھی کہتے میری زلفوں کو مہار بنا لو نا، تمہیں مہار چاہیے نا حسین، تمہیں سواری چاہیے، آئیے تمہیں اونٹ کی سواری نہیں، تم آغوش نبوت پہ آؤ، تم دوش راکب رسول بن جاؤ. پھر لوگوں نے دیکھا تو کہا واہ حسین تمہاری سواری تو بڑی خوبصورت ہے، نعم المرکب لک یا حسین، کتنی خوبصورت سواری پہ سوار ہو. حضور نے فرمایا کہ ہاں سواری اچھی ہے نا تو سوار بھی تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، سوار بھی تو سید الشہداء ہے نا جس کا سر انور نیزے پہ چڑھنا ہے. میرے بھائی ابھی اس کی تشریح فرما رہے تھے، نیزے پہ ہر حسین ہر سر نہیں پڑتا، وہ سر پڑتا ہے جو سر حسین پاک کا ہو. ہر سر قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ کرتا ہے جو قرآن کا قاری ہو. وہ ہر سر قرآن کو یاد نہیں رکھتا، وہ رکھتا ہے جس نے دودھ فاطمہ زہرا کا پیا ہو، جس کے کانوں میں رسول کی اذان آئی ہو، جس کے منہ میں لعاب رسول آیا ہو، دہن رسول چوسا ہو، زبان رسول چوسی ہو. وہ پھر نیزے پہ بھی پڑتا ہے، پھر باطل کو للکارتا بھی ہے، پھر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں دیتا. ہم اپنے بیٹوں کے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے، شیمر نہیں رکھتے، ہم اپنے بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھتے ہیں. کیا حسین تو میرے رب نے رکھا ہے اس لیے ہمیں منظور ہے. تو فرمایا کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں حسین سے اتنا. فرمایا بیٹی کیوں نہ کروں، خالق جو پیار کرتا ہے، ملائکہ کرتے ہیں، جبریل کرتے ہیں، جنت کی حوریں پیار کر رہی ہیں، فخر کر رہی ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں، تو پیار نہ کروں، محبت نہ کروں. فرمایا ابا جی اتنا پیار کرتے ہو جنت کے نوجوانوں کے سردار. پھر آخر میں کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین سے ہوں. بڑی قیمتی بات کر گئے کہ آپ حسین سے کیسے ہو گئے. فرمایا میری شریعت کی بقا ان سے ہے، میرے اسلام کی بقا ان سے ہے، اس لیے یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. تو قرآن نے کہا هو الابتر، آپ کے دشمن ابتر ہے رسول، آپ ابتر نہیں ہیں. سبحان اللہ. آپ تو اولاد والے ہیں، آپ خیر کثیر والے ہیں. تو خیر کثیر کیا ہے؟ دنیا مٹ گئی، نام و نشان مٹ گئے، ابو جہل کی کوئی خاندان نہیں پتا، فرعون نمرود کا نہیں چلا، میرے رسول کا خاندان قیامت تک چل رہا ہے. کوئی زین العابدین کی اولاد ہے، کوئی امام جعفر صادق، پوری دنیا میں رسول کی نسل پھیلی ہے. مٹا نہیں سکے مٹانے والے، خود مٹ گئے، مگر آج بھی حسین زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بہترین انداز میں بیان فرمایا. اور وہ حدیث بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، کہ پروردگارہ. یہ دو علماء کرام کہتے ہیں نا کہ دو طریقے سے ہے یہ. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی پروردگارہ تو ان سے محبت رکھ جو میرے حسین سے محبت رکھتے ہیں. یا ایک دفعہ آپ نے التجائی انداز میں کیا کہ پروردگارہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، پروردگار تو بھی جو نا حسین سے محبت کر. تو یہ رسول اللہ کی دعا ہو تو کوئی سوچ سکتا ہے انسان کی قبول نہ ہو. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسین سے وہی محبت کرے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ کا محبوب ہوگا جو حسین کو محبوب سمجھے گا. بہت خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے، بہت بہترین انداز میں شان امام علی مقام بیان فرمایا. میں چاہوں گا کہ گفتگو کو آگے جاری رکھیں، لیکن یہاں یہ جملہ میں نے ذکر کیا تھا قبلہ سے بھی کہ سنت جو خوشی منانے کی بہت بہترین انداز میں کہ عقیقہ بھی کرنا ہے آپ نے، اور صدقات و خیرات کرنا ہے، بلکہ خوشی ایک یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت پہ بلائیں، جو ہے نا مسلمانوں کو مومنین کو کھانا کھلائیں خوشی میں. تو یہ ساری وہ سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے انجام دی ہیں. آج کے زمانے کے حوالے سے میں آپ سے بھی یہی سوال رکھنا چاہوں گا کہ عصر حاضر میں خوشی منائی جاتی ہے ولادت کے حوالے سے، تو وہ ذرا مختلف ہو گئی. میں چاہوں گا کہ آپ ان کو بھی یہ پیغام دے دیں کہ خوشی کا طریقہ کون سا ہے. دیکھیے خوشی کا طریقہ تو یہی ہے کہ جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ خوشی کا وہی طریقہ ہے کہ جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بتایا ہے. اب یہاں پر دو باتیں ہیں کہ جس طرح مفتی صاحب نے جس بہترین انداز میں و معرفت کے جذبے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفات بیان کی ہیں وہ وہی اہمیت کی حامل ہیں. اور اگر امت اسی پہ توجہ کرے کہ کس انداز سے خوشی، تو وہ ہے کہ جو ویسٹرن سے کوئی اگر ہم کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں تو وہ خوشی نہیں ہے. خوشی وہ ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. ہم اگر خوشی کو اس طرح منائیں گے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے تو گویا وہ خوشی تو ظاہری ہوگی، لیکن اس پر اللہ تعالی ہم سے اس کا جواب بھی لے گا.
جس طرح سے یہ بیان کیا گیا کہ میں تمہیں نعمت دیتا ہوں، اس نعمت کا شکر ادا کرو. اور خود اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو کوئی اولاد کا آنا بھی نعمت ہے، رزق کا ملنا بھی نعمت ہے، یہ تو وہ باتیں. لیکن میں اگر آنکھوں کو جھپک رہا ہوں تو یہ بھی ایک نعمت ہے، میں زبان کو کھول رہا ہوں یہ بھی ایک نعمت ہے، میں اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا ہوں، اپنے پیروں سے چل رہا ہوں، یہ سب ایک نعمت ہے. اب اس نعمت پہ شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ یا تو فرعون کی طرح زمین پر پیر مار کر جو ہے وہ سینہ اکڑ کے چلا جائے، یا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا طاقت دی ہے کہ میری زبان اس وقت کچھ جملے بول رہی ہے، میرے ہاتھ اس وقت حرکت کر رہے ہیں، میری آنکھیں دنیا کی رونق کو دیکھ رہی ہیں. یا تو میں اس نعمت پر شکر ادا کروں، یا پھر میں یہ کہوں کہ جی زندگی تو اللہ نے مجھے دے دی ہے اور میں ویسے گزاروں گا جس طرح میرا دل چاہتا ہے. نہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا نا کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک حق کا راستہ ہے، ایک باطل کا راستہ ہے. اور حق کا راستہ وہ راستہ ہے جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جو کہ مولا علی علیہ السلام کا بتایا ہوا راستہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کا بتایا ہوا راستہ ہے. تو ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہے آج کل کے دور میں، جس طرح آج کل کی میں لینگویج میں بات کروں کہ اگر کسی کے بچوں کی ولادت ہو رہی ہے تو کیا ماحول ہوتا ہے اس وقت، یا کیا ایسی چیزوں کو لے لیا گیا جو کہ مغربی ممالک سے آ رہی ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو تو میں حیران ہوں اس بات پر کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کو یہ مسائل نہیں پتا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے عقیقے کے کیا مسائل ہیں. لوگوں کو، بچوں کو نہیں پتا کہ جب عقیقے کا جانور ذبح کیا جائے گا، چاہے وہ ہمارا مسلک ہو یا ہمارا مسلک نہ ہو، اس پہ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس جانور کو ذبح کیسے کیا جائے گا، عقیقے کے جانور کا گوشت کس طرح سے کاٹا جائے گا، کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا. ایک بہت بڑی میجورٹی مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو یہ غلط کام انجام دے رہی ہے، جو ان کو نہیں معلوم کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے جانور خریدا اور انہوں نے گوشت کٹوا دیا، یہ عقیقہ ہو گیا. عقیقے کی رسم یہ نہیں ہے. عقیقے کے کچھ آداب ہیں جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، امت اس سے غافل ہے. علماء کا بھی یہ کردار ہے، ہمارا بھی یہ کردار ہے، تمام امت مسلمہ کے علماء کا یہ کردار ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ عقیقے کے آداب کیا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹرن چیزیں ہیں اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا بلکہ ان کو ڈینائی کرنا ہے، اور وہ تعلیمات دینی ہے جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں. جس طرح ابھی خود آپ کے سامنے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا نام کس طرح سے رکھا جا رہا ہے. یعنی کہ مولا علی علیہ السلام نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نام تجویز کریں، تو انہوں نے کہا کہ مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہوتے ہوئے سبقت نہیں لے سکتا. تو رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں خدا کے ہوتے ہوئے سبقت نہیں لے سکتا. اور وہ نام رکھا گیا جو کائنات میں کسی کا نام نہیں تھا. امام حسن علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ خدا نے رکھا. امام حسین کا نام کس نے رکھا؟ خدا نے رکھا. بی بی زینب کا نام کس نے رکھا؟ خدا نے رکھا. تو شاعر نے بڑی اچھی بات کی. شاعر نے کہا بظاہر چوسی زبان حسنین ابن حیدر نے، یعنی کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ غذا دے رہے ہیں، اپنے لعاب ان کو دے رہے ہیں، ان کو منتقل کر رہے ہیں. کہا بظاہر چوسی زبان حسنین ابن حیدر نے، گویا زبان دے دی رسول کو، زبان لے لی رسول سے. تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ زبان دے بھی دی نبی کو اور زبان لے بھی لی، کہ نبی کی جو تعلیمات ہیں حسین منی وانا من الحسین اور احب اللہ من احب حسین، یہ تعلیمات کیا ہیں؟ ہم صرف یہ حدیث سنتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، لیکن آگے نبی یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا. اور دیکھیں سامنے میں ایک جملہ اور ہدیہ کروں گا سامنے محترم کے لیے کہ کائنات میں ہر شخص کی دعا رد ہو سکتی ہے. میری دعا کوئی میں مانگوں رد ہو سکتی ہے. کیا دعا مانگنے کے آداب شاید ہمیں نہ پتا ہوں. ایک کسی عام انسان کی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن اس کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے یہ پوری کائنات بنی ہو، جو وما باقی دعائیں قبول، جس کے حق میں دنیا کی باقی دعائیں قبول ہو رہی ہو، جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہو، اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی. کیونکہ جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، وہ نبی جب یہ دعا مانگے یا اللہ تو اس سے محبت کر کہ جو حسین سے محبت کرے، تو اللہ بھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اس لیے اگر نبی کی بات کو تسلیم کرنا ہے، حسین ابن علی علیہ السلام سے عقیدہ اور معرفت کا اظہار کرنا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، در حسین پر آ جائے، اللہ بھی محبت کرے گا،
اور نبی بھی محبت کریں گے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نظرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے عنوان سے، اور علماء کرام بہت خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتوں کا اور خاص کر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور وہ بھی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں امام عالی مقام کے لیے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ یقیناً ہماری کیا مجال ہے کہ ہم امام عالی مقام کی حمد و ان کی جو تعریف کریں، کیونکہ زبان چاہیے۔ اگر امام حسین کی تعریف کرنی ہے تو وہ زبان جبرائیل ہو یا زبان مصطفیٰ ہو، کہ جس زبان اقدس سے ادا ہوئے جملے ہم اور آپ اسی کو ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہماری مجال کہ ہم امام حسین کی وہ تعریف کر سکیں، وہ ان کے شان کو بیان کر سکیں، ان کے فضائل کو بیان کر سکیں۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں گزارش کروں گا معروف منقبت خاں جناب علی رضا صاحب سے کی بارگاہ امامت میں نظرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، اور جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، اور تیرے خیر دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، اور ہاضم فضل حسین ابن علی و زہرا، ہاضم الفضل حسین ابن علی و زہرا، حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، اور مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین، مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین، جانب کر بو بلا دیکھ لیا ہے میں نے، جانب کر بو بلا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے۔ بہت خوب مفتی صاحب، آپ سے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے قرآن مجید میں جو عظمت اور شان امام علی مقام کی بیان ہوئی ہے، ہمارے ناظرین کی خدمت پیش کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بات کو پورا کر لوں کہ سوال ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اوپر کہ حضور نے دعا فرمائی تو رب تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے کہ حضور کی دعا رد ہو۔ عام مسلمان مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ تو پیغمبر ہیں،
मासूम हैं, बेशक दुआएं रद्द पैगम्बरों की नहीं होती। एक मेरा ईमान और मार्फत की बात यह है, नज़रिया अकीदा ये है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ भी ना उठाएं। डॉक्टर साहब ये जुमला आपकी नज़र है, क्या बात, दुआ के लिए हाथ भी ना उठाएं, वाह वाह, मुंह से भी कुछ ना ना बोलें, कहें, खाली बिल्कुल मस्जिद किबलतैन में खड़े होके आसमान को देखे, कद नरा तकल्लुबा वाह वाह, वजही का फिस समा। वाह, वहां तो दुआ नहीं हो रही थी, सिर्फ ख्वाहिश हो रही थी कि मेरा किबला ये बैतुल्ला बन जाए, क्या बात, मुझे ये पसंद है। वाह वाह, तो रब अपने हबीब की ख्वाहिश पर किबले कुर्बान कर देता है वाह वाह, कि रसूल अगर तुम ये चाहते हो वाह, तो हो गई। तो दुआ तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाह, बहुत बड़ी चीज है। वाह, वाह। अगर हुजूर जिसके लिए दुआ फरमाए तो रद्द होना नामुमकिन है, रब कबूल करता है। बेशक, एक दूसरा, जहां तक जनाब का सवाल का ताल्लुक, वो ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार के फजाइल बयान किए, सहाबा ने बयान किए, ताबईन ने बयान किए, मनाक़िब बयान किए, किताबें लिखी गई, सियासता बनी गई सीरत की किताबों में। जहां अहले बैत पैगंबर के अहवाल है, सहाबा किराम के मनाक़िब फजाइल है, वहां इमाम हुसैन पाक के भी फजाइल मनाक़िब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दति फिल कुर्बा। इसी तरह की जा बजा कई कुरान किए जाते हैं, लोगों मैंने तबलीग का हक अदा किया है, तुम्हें खुदा से मिलाया है, कुरान दिया है, दीन दिया है, सारा कुछ मैंने अपने घर से खर्च किया है, वाह वाह वाह, इस्लाम की सीधी सड़क तुम्हें दिखा दी है, क्या बात, सारा खर्च मैंने अपने घर से किया है। अब अगर कोई रह गया है तो मैं उम्मत से नहीं लूंगा, वो भी मेरे अहले बैत ही खर्च करेंगे। वाह वाह, मेरा हुसैन, डॉक्टर साहब जुमला बड़ा कीमती है, वाह वाह वाह, मेरे हुसैन ही वो खर्च करेंगे। अल्लाह, क्या नहीं किया हुसैन ने खर्च? सजदा रसूल कर रहे हैं, हाँ, हाँ। हुसैन खेलते हुए आए तो सवार हो गए। अल्लाह, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खबर हुई कि आज हुसैन मेरे बूढ़े अब्बा की नाज़नीन गर्दन पर सवार हो गए, अल्लाह, सजदे में सजदा बढ़ गया। अल्लाह, आए तो नाराजगी का इजहार हुआ, अल्लाह, खिफा हो गई। हजरत हुसैन से फरमाया कि शहजादे, तुम मेरे बूढ़े अब्बा के, तुम्हें नहीं पता कि कुफार मक्का ने उनके मुबारक कंधों पर सर पे ओझड़ी डाली, पत्थर मारे तैफ वालों ने, जी, अब सजदे में आप? कहा माँ, इरफान की बातें आरिफी जानते हैं, मार्फत की बातें हर बंदा नहीं जानता। अभी गुफ्तगू हो रही थी, हुजूर तशरीफ लाए। अल्लाह, पूछा आज हुसैन ने जो किया है पता है आपको? मैंने गर्दन रखी सजदे में, सजदा किया, हुसैन सवार हो गए, करीब था कि उठाऊं गिर जाते। हाँ, हाँ, सजदे की हालत में वही आ गई, जिब्रील पहुंचे। अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि गर्दन नहीं उठानी, हाय हाय, सर नहीं उठाना, हाय। मेरी नमाज है ना, बढ़ा दो कोई बात हाय, नहीं। हाय, हाय, मौला 3 बार सुबहान रब्बी आला, फरमाया कोई बात नहीं, 10 बार, अल्लाह, 20 बार, अल्लाह, 70 बार, 72 बार मुझ मर्तबा पढ़ दो। वाह वाह वाह, हजरत हुसैन की आंखों से आज आंसू आ जाते हैं, माँ के सामने खड़े हैं, मेरे किबला आलम, मेरे मुर्शिद आज़म, मेरी माँ, मेरी मादर मिल्लत, जन्नती औरतों की सरदार माँ, तैयब व ताहिरा माँ, आप जैसा तो कायनात में कोई नहीं है। माँ सिर्फ मेरा अर्ज सुन ले, नाना तस्बीह पढ़ता रहा सजदे में, वो सजदा जो मस्जिद नबवी में था, जो रियाजुल जन्ना में था, और हुसैन वादे करता रहा करबला के, अल्लाह, एक एक तस्बीह के बदले वाह, एक एक बेटा, एक एक फर्जंद कुर्बान करूंगा। अल्लाह, अब इससे बढ़ के डॉक्टर साहब मैं और क्या हदीस बयान करूं, क्या फजैल व मनाक़िब बयान करें? अल्लाह, इश्क वाले ही इश्क की बात जानते हैं, वाह, वाह, आरिफ जो होते हैं वो मार्फत की बातें करते हैं। बेशक, बस यही बातें हैं कि हमें पहचान हो जाए इन लोगों की, तो फिर बेड़ा पार होगा, करता रहेगा याद जमाना अजमत हुसैन की, हर दौर में पड़ेगी जरूरत हुसैन। ज़रूरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने इमाम अली मकाम के फ़ज़ाइल बयान फरमाए, और इससे बड़ी क्या फजीलत है कि अल्लाह ताला अपनी इबादत को तूल देता है हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में। किस कदर अक़ीदत है, किस कदर मोहब्बत है। तो फिर आज हम और आप सैयद-उश-शुहदा के फॉलोअर्स, सैयद-उश-शुहदा के मुहिब हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये मोहब्बत तो अल्लाह ने किया है, ये मोहब्बत रसूलुल्लाह ने फरमाई है, तो हम उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, तो हमें भी वही करना चाहिए। निजात इन्हीं में, कामयाबी यही है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम
سے متمسک رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اسی سوال کو اگر لے کر کے کچھ فضائل رسالت میں آپ کی زبان اقدس سے اگر آپ بیان فرمائیں، یا قرآن کی آیت جو امام علی مقام کے حوالے سے، چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، چند اگر بس اس میں تبرکن رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی یعنی کہ قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے، کسی ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری امت کو ایک نصیحت کی تھی، ہم شاید اس کو اس طرح سے فالو نہ کر سکیں، اور نبی کا جو میسیج ہے وہ ہم نہیں لے سکیں گے۔ تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر آپ نے عبادت کی بات کی، جہاں پر سجدے کی بات ہوئی، سجدے کے طول کی بات ہوئی، کیونکہ وقت کم ہے تو ایک شعر کا سہارا لے رہا ہوں کیونکہ پوری داستان اس میں بند ہو جائے گی، کہ کسی نے مجھ سے، شاعر کہتا ہے کسی نے مجھ سے کہا کہ تاریخ اسلام لکھ، عبادت کی بات ہو رہی ہے، نبی سجدے کو طول دے رہے ہیں، جبرائیل نازل ہو رہے ہیں، تو کہا کسی نے مجھ سے کہا کہ تاریخ اسلام لکھ، میں نے فقط نام حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ حسین ابن علی علیہ السلام ہیں، اور حسین ابن علی علیہ السلام کے اندر جو پیکر جمع ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہے، اور یہی بات رسول خدا محمد مصطفیٰ نے ممبر رسول سے کی۔ دیکھیے ممبر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب نبی کوئی خطبہ دے رہے ہیں، جب ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ہم بات قرآن کی کرتے ہیں، ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، ہم احکامات الہی کی بات کرتے ہیں، ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ عام مقرر ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی مقرر وہ ہو جسے کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، تو اس وقت اگر حسین ابن علی علیہ السلام آئیں اور لڑکھڑا کر گرنے لگیں تو نبی کسی بھی بیٹھنے والے کی مدد نہیں لیتے، خود اٹھ کر جاتے ہیں اپنی نشست سے اور حسین ابن علی کو اٹھا کر لاتے ہیں اور ممبر رسول پر بٹھاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں نبی نے کسی بھی اپنے چاہنے والے کی مدد کو نہیں لیا، بلکہ نبی خود گئے اور امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا۔ معلوم ہوا کہ امامت کو جب بھی اٹھاتا ہے، نبوت اٹھاتی ہے، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کو اٹھانے کی صورت میں ہو یا غدیر میں مولا علی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جائے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی کہ اگر امامت کو کوئی اٹھاتا ہے وہ کوئی اور نہیں اٹھاتا، وہ سب نبی اٹھاتا ہے۔ اور نبی نے ممبر پر بٹھا کر کہا کہ اے لوگوں پہچانو، نبی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں پہچانو یہ حسین ابن علی ہے، اس سے قائل ہو جاؤ، اس کی بات کو سنو، اس کی باتوں کو تسلیم کرو، اس کی مودت کو حاصل کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم آج پوری امت کو میں امام حسین علیہ السلام کی آمد پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ متحد ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام فقط ایک کسی فرقے کی میراث نہیں ہے بلکہ انسانیت کی میراث ہے۔ کچھ شاعر نے، ایک ہندو شاعر نے کیا کہا تھا، میں نے کہا امام حسین علیہ السلام امت کے لیے ہیں۔ ہندو شاعر نے کہا کہ جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا، کربلا میں کون ہے؟ امام حسین ہے، کربلا میں امام حسین کا پیغام ہے، وہ ہندو ہے مسلمان نہیں ہے۔ کہا کہ جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا میں تو ہندو رہا، آنکھیں حسینی ہو گئی۔ تو معلوم کیا ہوا، امام حسین کو تسلیم کر کے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کردار قیامت تک زندہ باد رہے گا، اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے انشاءاللہ امام کی معرفت پر عمل کرتے ہوئے قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ بے شک بے شک۔ میں یہاں اختتام پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں پیش کرنا چاہوں گا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاق بنائے لا الہ است حسین۔ نہایت ممنون مشکور مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب، علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب، علی رضا صاحب، آپ تمام مہمانان گرامی کا نہایت ممنون مشکور۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین نجوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں گزارش کروں گا علی رضا صاحب سے کہ بارگاہ امامت میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، اور نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں
انتظار سحر فرشتوں کے بو بلا راتوں رات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، اور تمہیں خدا سے اگر ایک بھی نہیں ملتا، تمہیں خدا سے اگر ایک بھی نہیں ملتا، میرے حسین سے بچپن میں ساتھ لے جاؤ۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، اور بطول بانٹیں گی صدقہ حسین کا اس رات، بطول بانٹیں گی صدقہ حسین کا اس رات، سمیٹ سکتے ہو جتنا وہ ساتھ لے جاؤ۔ حسین